السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یونس کا تعارف بیان ہوگا، پھر اس کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک تمام آیات کا ترجمہ تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ یونس کا تعارف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سورۃ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 11 رکوع، 109 آیتیں، 1832 کلمے اور 9099 حروف ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضمون بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 4 کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا۔ نمبر 5 کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 6 قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7 اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سورۃ یونس کی اپنے سے ماقبل سورۃ توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے
کہ سورۃ توبہ کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بیان پر ہوا، اور سورۃ یونس کی ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ نیز سورۃ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورۃ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہیں کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے خدم صدق کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ بہترین مقام جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔
کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت ہے، یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے اور عرش پر استوا فرمانے کی تفسیر سورۃ اعراف آیت نمبر 54 میں گزر چکی ہے۔ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار اور آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی اور دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا تھا، اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب عز و جل کی حضور میری شفاعت کیجئے۔ وہ جنتی اللہ تعالیٰ کے ظاہروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال،
تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان